کر لیں، لیکن جب تک وہ زمینی حقائق کو متاثر نہیں کرتی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے فرمائیں کہ جو فاؤنڈیشنل ایجوکیشن کی اہمیت کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، واٹس یور انالیسس؟ جی بہت شکریہ جی مہوش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو بیسک جو درس کا ہے نا، اور جو جہاں سے انیشیٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے ماں۔ ہمارے ہاں ایشوز یہ ہے، سب سے بڑا جو ملک کا ایشو ہے وہ اس ٹائم ہے غربت۔ ماں باپ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں، ان کو وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہم بچے پیدا کر رہے ہیں ان کو ہم ایک اچھا انسان کیسے بنائیں۔ ایک ماں کو خود اویئرنیس نہیں ہے، اس کو صرف یہی ہے کہ میرا میاں شام تک مزدوری کر کے بمشکل اتنا وہ سودا سلف لے آئے تاکہ میں ان 2 بچوں یا 3 یا جو 4 بچے ہیں ان کو پال سکوں۔ وہ ان کا فیوچر کا مستقبل جو ہے اس کے بارے میں وہ ماں باپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ کام ہے یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کام ہے۔ وہ بچہ اوریجنلی جو ہے وہ اسٹیٹ کا بچہ ہے، وہ ان دونوں ماں باپ کا بچہ نہیں ہے۔ ان کا کام تھا بچے کو پیدا کرنا، پھر اسٹیٹ کا کام ہے ان کو ایک اچھی تربیت دے کر اس کے جو بیسک جو ایشوز ہیں، بیسک نیڈز کو فلفل جو ہے اس کو فلفل کر کے ہر لیول کے اوپر۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بچہ اگر پاکستان میں ایک نوجوان جو ہے کپل وہ پیدا کرتا ہے، حکومت پاکستان اس کو روکے کہ 2 بچوں تک اس کو محدود کرتے، جیسا کہ مختلف ممالک میں رہا ہے۔ جاپان میں 1 بچہ رہا ہے، چائنا میں تقریباً ابھی تک جا کے 2 بچے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں آبادی بہت زیادہ، ہمارے ہاں آبادی ایک تو جس تناسب سے بڑی ہے بہت زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 2,62,00,000 بچے جو ہے کم و بیش یہ اسکول سے باہر ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا وہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ باہر ہوں؟ یہ تو حکومتی کام ہے۔ پھر گڈ گورننس یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے جو سٹنگ اس ٹائم جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ سندھ یونیورسٹی سے، انہوں نے خود MBBS ہے، میڈیکل کالج سے وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ ایک بڑی جو پارٹی ہے اس کے کنوینئر ہیں، ان کے چیئرمین ہیں۔ وہ کتنی کمیٹیز میں بیٹھے، کتنا ہی انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کام کیا۔ وہ ایجوکیشن منسٹر ہیں، وہ کتنے ہی سیریس ہے اس کام کے لیے کہ جو ہماری فاؤنڈیشنل ایجوکیشن ہے اس کے اوپر انہوں نے کتنے، کیا ان کو نہیں پتا کہ اسکول زیادہ ہیں لیکن تعلیم کم ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ 5 بڑے جو انڈیکیٹرز ہیں اس ٹائم ہمارے ہاں؟ دیکھیں تعلیم یافتہ جو شرح اس ٹائم ہے وہ 62.80% اپروکسیمیٹلی ہے، جس کی اپنی جو اسی میں جو شرح ہے، مرد جو ہے وہ 73% ہے اور خواتین ہیں 52%۔ اچھا، اب بات یہ کہ ورلڈ بینک کا ایک اتنا خطرناک ڈیٹا آج صبح میں مارننگ میں پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 78% جو گریڈ 10 کے جو بچے ہیں وہ گریڈ 10 تک پہنچ کے بھی ایک سمپل جملہ جو ہے نہ وہ لکھ سکتے ہیں اور نہ وہ بول سکتے ہیں۔ And then we are talking about digital Pakistan, you know. ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں جو 5th کلاس کے بچے ہیں۔ اچھا، یہ جو رپورٹ ہے، خیر I haven't seen ابھی تک، تو مجھے بتائیں یہ گورنمنٹ سکولز کو ریپرزینٹ کر رہا تھا یا یہ پرائیویٹ سکولز کے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ اوورال پورے پاکستان سے وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا ایک میکینزم ہے، ٹھیک ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور پوری دنیا میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 5th کلاس کے جو بچے ہیں وہ کوئی 44% جو بچے ہیں وہ اردو اور انگلش جو ہے وہ پڑھ نہیں پاتے، وہ لکھ نہیں پاتے۔ یہ 5th جو گریڈ 5th ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بین الاقوامی جو ٹیسٹ ہیں، دیکھیں انٹرنیشنلی رینکنگ کیسے ہوتی ہے، ہم کسی رینک میں کسی دوڑ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک PISA ایک ٹیسٹ ہے، دوسرا ہے TIMSS۔ ان ٹیسٹوں میں ہمارے جو سرکاری بچے ہیں وہ حصہ ہی نہیں لے سکتے، ہم اس کیلیبر کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں۔ پرائیویٹ جو بچے اس میں حصہ لیتے بھی ہیں وہ اس درجے تک جو ہے وہ بھی نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے۔ اچھا، جو تھوڑے بہت پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں وہ اس رینکنگ کی اس دوڑ سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اچھا، اب یہاں ایشو کیا ہے؟ یہاں 3 الگ نظام ہیں، 3 الگ معیار ہیں۔ سرکاری اسکول سہولیات کم ہیں، جس طرح چکزئی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، ٹیچرز کم ہیں، ٹیچر غیر حاضر رہتی ہیں، رٹا سسٹم ہے کہ آ گئے یہ سبق دے دیا یا نے رٹا لگانا ہے۔ ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ریسرچ بیس جو ہے وہ کام بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جو اوریجنلی ایک اسکول میں ایک فیسلٹی ہونی چاہیے، واقعی اگر وہ گرم جگہ پہ ہے تو وہاں پہ پنکھا نہیں ہے، وہاں پہ بیٹھنے کے لیے پراپر انتظام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت خوبصورت ایک دیکھیں پنجاب حکومت نے جو پچھلے دنوں ایک پروگرام شروع کیا جس میں
جو CM साहिबा हैं उन्होंने कहा जी बच्चे जो है पंजाब के बच्चों को दूध पिलाया जाएगा, लोगों ने इसको मजाक बना लिया और इसके ऊपर टिकटॉक्स के ऊपर वो आई, लेकिन ये बेसिक थी, ये ज़रूरी था, न्यूट्रिशन ज़रूरी है, बच्चा सेहतमंद हो। बट ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है ना सौरभ साहब, आपको पता है एक तो हमारे स्कूल्स के कोई भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो उसमें करप्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन मिसमैनेजमेंट बात होती ये है है कि इसका मतलब है गुड गवर्नेंस नहीं है ना, उसकी कमी है ना, लेकिन बनाने वाले जो इस टाइम प्रोजेक्ट को देखते हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो उनको खाना ज़रूरी है। वो बच्चा जब उसको ये होगा कि स्कूल में दूध भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, वो आएगा, वो पढ़ेगा। जब वो मेंटली तौर पर देखें, बात ये कि सुबह नाश्ता नहीं करके आया होगा ना, क्या पढ़ेगा, उसको तो स्कूल आने को दिल ही नहीं करेगा। बहुत सारी वीडियोस आपने नहीं देखी कि बच्चे जो है वो 2 टाइमिंग में बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, एक बच्चा आता है वो स्कूल की वर्दी और अब शूज़ उतारता है, दूसरा पहन के वही जाता है और जाके स्कूल जाता है। तो इस यहाँ पे इशू तो यहीं पे है ना, अगर कोई का इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, न कि उसको आगे। बाकी देखिए ये काम बाकी सूबों को भी करना चाहिए था और तीनों सूबों को ये इस सिस्टम को आगे लेके जाना था। अच्छा, प्राइवेट स्कूल, यहाँ पे अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है प्राइवेट स्कूलों की, महंगी फीसें हैं, कितने लोग अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, कितने लोग। आप आज आप ये देख लें कि लास्ट टाइम जो CSS में जितने लोग अपीयर हुए हैं 7,300 के करीब लोग अपीयर हुए हैं। आपने सरकारी स्कूल से पढ़ा था या प्राइवेट? मैंने सरकारी से पढ़ा है, ठीक। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने कुछ ऐसा UK गुजारा तो उसमें थोड़ा सा पॉलिश हुआ, मैं अपने बच्चों का भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, महंगी फीसें हैं, मयार डेफिनेटली बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा, बैनुल अक़वामी यहाँ पे देखें जो एक लेवल है जिस तरह O लेवल और A लेवल, उसमें टोटल पाकिस्तान के इस टाइम जो 2% बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल तक, जो कोई इतना महंगा सिस्टम है कि 2% बच्चे जो है वो चले जाते हैं। जिसके ऊपर चकजई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो आपने तो हर टाट के ऊपर बैठ के पढ़ा है, आप बीइंग अ जेन ज़ी, हमें तो मतलब ही नहीं पता कि टाट पे बैठ के पढ़ना क्या होता है, किस तरह से आप लोगों ने पढ़ाई की है। अब जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान में कंपटीशन है, आप समझते हैं, या कंपटीशन कुछ नहीं है और प्राइवेट का प्राइवेट के साथ ही है?